ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ اور میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں واہ محسن بھائی۔ کیا بات ہے، دعوت میں ہم جا رہے ہیں، یہی مل رہے ہیں ہم تو جی پہلے آپ سے بھی ملاقات ہو جائے نا، اب جن سے ملاقات ہوگی ان سے بھی ملاقات ہو ہی جائے گی۔ تو آج ہمارے ساتھ محسن مدنی اور میرے ساتھ ہیں عابد باپو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہم جا رہے ہیں ایک ایسے مبلغ کی جانب، آج ان کے گھر جا رہے ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہے احکام تجارت میں بھی دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات آ رہا ہے کچھ ذہن میں؟ جب تک آپ سوچیں پہنچا ہی دیا آپ نے، تو پھر ہم گھر پہنچتے ہیں۔ نہیں ابھی دو ہو گئے نا، دو شخصیت ہو گئی۔ ہاں یہ بھی بات ہے۔ تو اب وہ کون سے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، تو بس آپ تھوڑا سوچیں، ہم بھی سفر کر رہے ہیں، بس تھوڑی دیر میں آپ کو ان کی زیارت کراؤں گا۔ چلیے جی آج رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ دائی، رحمت ہے رب کی مزید آئی۔ جی وہ عظیم شخصیت پہنچ چکے ہیں ان کے گھر کے باہر، اور جیسے ہم نام بتائیں تو میں چاہ رہا ہوں ان کی ساتھ ساتھ زیارت بھی ہو جائے۔ زیارت بھی دیکھیں، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ دروازہ تو ہم نے بجا دیا ایک مرتبہ، پھر 3 مرتبہ بجانا کی اجازت ہے نا۔ السلام علیکم۔ جی ہاں وہ ہیں ہمارے مہروز مدنی۔ واہ واہ واہ۔ ہدائی رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ دائی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ دائی۔ مہروز بھائی، آج آپ کے دسترخوان پر سید عابد شاہ صاحب تشریف فرما ہے، فقیر بھی موجود ہے اور سخی کے دسترخوان پر کچھ باتیں کر لیں آپ سے۔ آپ گھر میں نماز پڑھنے کا اتفاق تو آپ کو ہوا ہوگا، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ بچے چھوٹے جب تھے یا ہیں، تو اس وقت نماز اور بچوں کا سامنے آ جانا، گود میں بیٹھ جانا، سر پہ پڑ جانا، ٹوپی امامہ اتار کے لے جانا، اس کیفیت کو آپ نے تھوڑا لذت لی اس کی؟ دیکھیں جی، میں بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی افراد بہت زیادہ ہیں، بچپن سے ہی دیکھا ہے، بھرے پورے خاندان سے ہیں، تو بچے بوڑھے جوان سب کو ہی دیکھا ہے، تو یہ ہم انجوائے بھی کرتے ہیں اور عادی بھی ہیں، اس سے پریشان نہیں ہوتے بابو۔ رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ دائی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ دائی۔ آ جائیں جی، آ جائیں، محسن بھائی آئیں، تشریف رکھیں۔ کیسے ہیں باپو؟ الحمدللہ۔ آپ کو گھر میں پیار سے کیا کہتے ہیں؟ پیار کا تو مجھے پتہ نہیں، ویسے عموماً مجھے علی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں؟ آپ خاندان میں یہی مشہور ہیں؟ آپ خاندان میں یہی مشہور ہے۔ علی مشہور ہے۔ ویسے یہ بتائیے آپ کے شہزادے کتنے ہیں، شہزادیاں کتنی ہیں؟ میرے 3 بیٹے دسترخوان پہ تو بیٹھے ہوئے تھے، جی، اگر ان کے نام بھی بتاتے ہیں آپ تو اچھا ہو جائے گا۔ میرے 3 بیٹے ہیں۔ 3 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا محمد شہروز عطاری ہے، پھر یہ ہے احمد بلال عطاری، احمد بلال عطاری، پھر ہادیہ علی عطاریہ ہیں، بچی ہوگی، بیٹی ہے میری، پھر ایک بیٹا ہے عمر علی عطاری۔ ماشاءاللہ۔ ان چاروں کے نام کس نے رکھے بھائی؟ نام چاروں کوئی آپ نے سوچا ہوا تھا نسبت سے رکھیں گے کیا؟ 3 کے نام میں نے رکھے، 3 کے نام آپ نے رکھے ہیں؟ ہاں، اور ایک کا نام جو ہے نا وہ میرے بڑے بھائی نے رکھا۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کس نے رکھا؟ میرا نام میری والدہ نے رکھا تھا، آدھا نام والدہ نے رکھا تھا، اور آدھا جو ہے نا وہ نانا۔ اچھا یہ علی بھی چل رہا ہے؟ اچھا میرے روز الگ کیوں؟ نانا مہروز اور علی۔ اچھا ویسے علی ہمارا نام کیسے ہو گئے حضرت؟ یہ 2 نام نہیں ہے، ہماری پوری فیملی کے نیمز جو ہیں نا وہ اسی طریقے سے، مرزا مہروز علی، میرے والد کا مرزا استطاعت علی، میرے بیٹے کا مرزا محمد شہروز علی۔ فیضان علی ان کے یہاں جاری۔ ماشاءاللہ۔ سید صاحب یہ مدنی چینل پر پروگرام بھی کرتے ہیں، مہروز بھائی آج ان کے گھر پر آئے ہوئے ہم۔ کتابیں تو بہت ساری نظر آ رہی ہیں، تو میں ان کو درس نظامی کے دور سے یوں جانتا ہوں کہ جب میں پڑھنے جاتا تو یہ بڑے درجات میں تھے، یہ بھی پڑھتے تھے، آتے جاتے تھے۔ کون سے سن میں داخلہ لیا اور کون سے سال میں آپ کی فراغت ہوئی، یہ بیان کیجیے۔ میں نے 99 میں ایڈمیشن لیا، 99 میں جی، اور 2009 میں میری فراغت ہے۔ اتنا لمبا عرصہ یوں ہے کہ 2 سال بیچ میں گیپ آیا، میری والدہ کی طبیعت خراب تھی، کینسر تھا میری والدہ کو،
تو ہاسپٹلائز بہت زیادہ رہی، تو اس 2 سالوں میں پڑھ نہیں سکا. صحیح. پھر والدہ کے انتقال کے بعد، کیونکہ جب شروع کیا تو جب تو حالات الگ تھے، لیکن پھر والدہ کی بھی خواہش تھی کہ میں درس نظامی کروں. صحیح. تو پھر والدہ کے انتقال کے بعد کنٹینیو کیا اور 2009 میں اس دور میں تھا بھی 8 سال کا نا شروع میں، تو وہ 8 سال 2 سال گیپ کرنا کہ وہ 2009 اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دے. اللہ پاک آپ کی والدہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ بڑی کتابیں رکھی ہیں بھائی. تقریباً کتنی کتابیں ہوں گی رسائل وغیرہ ملا کے؟ ایک اندازہ یہ رکھی ہوئی ہیں، ایک اندازہ کتنی ہے؟ 3000 کتابیں ہیں لگ بھگ. 3000 کتابیں ماشاءاللہ یہ رکھی ہوئی ہیں یا پھر پڑھتے بھی ہیں؟ بہرحال پڑھتا ہوں الحمدللہ. تقریباً آلموسٹ پہلے تو ایسا تھا کہ جو کتاب خریدتا تھا، کیونکہ امیر اہل سنت کی ترغیب بہت زیادہ تھی، ایک لفظ سنا تھا بالاستیاب پڑھنا، امیر اہل سنت سے سنا تھا. تو پھر پوچھا کہ بھئی یہ بالاستیاب پڑھنا کیا ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ جی شروع سے لے کے آخر تک پڑھنا. ماشاءاللہ. تو پھر تو یہ روٹین بن گئی کہ ٹائٹل بھی پڑھتے تھے. اللہ اللہ. اور وہ پبلشر نہیں لکھتا کہ اتنی چھاپی، اس سن میں چھاپی، یہ بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ بھی ایک اچھا فائدہ دے جاتا ہے، یہ بھی معلومات ہونی چاہیے. الحمدللہ کتاب کتنے لکھی ہے، اس کتاب کی افادیت کا پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ. اور اس سے یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کتابیں رکھیں، جیسے امیر نے فرمایا کہ لائبریری ہونی چاہیے. اب مہمان وغیرہ آئے، مدنی لائبریری، اب مہمان وغیرہ آئے تو ان سے بھی ایک اچھا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً کتاب نکال کر آپ ان کو پیش کر سکتے ہیں. پھر ماشاءاللہ خود مبلغ بھی ہیں تو تیاری کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو کتابیں پڑھ کر اور تیاری کر کے ماشاءاللہ. اچھا پھر مبلغ جب مدنی چینل پر آتے ہیں جی پھر بولتے ہیں تو پھر ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. کیسے روکتے مشکل ہو جاتا ہے. وہ روکنے کے لیے تھوڑا سا بیچ میں کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے انٹرپ، اور پھر رک جاتے ہیں. بہت اچھی بات کہی جی. آپ کیا کہتے ہیں یوں کر کے فتاوی رضویہ سامنے زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو فتاوی رضویہ آپ نے کب لی اور کیسے لی؟ کیونکہ اس وقت بھی فتاوی رضویہ یعنی اتنی سستی نہیں تھی. مجھے یاد ہے جب میں نے فتاوی رضویہ لی تھی مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے یعنی ترغیب دلانے پر، تو 3500 روپے کی لی تھی. اس وقت 24 جلدیں اس کی آئی تھی چھپ کر. جی. تو آپ نے کیسے لی؟ میں نے بھی پہلے وہی لیا تھا، تقریباً 2006 میں لی تھی شاید میں نے. زبردست. تو وہی لی تھی جو 24 جلدوں والی تھی. جی. اچھا پھر ہم جب دورہ حدیث میں گئے نا تو شیخ الحدیث صاحب نے ہم سے ایک درجے کے دوران باتیں ہو رہی تھی، تو پوچھا فتاوی رضویہ کس نے کتنا پڑھا ہوا ہے. تو میں نے بھی کچھ پڑھا ہوا تھا، تو پھر مجھے یہ والا جو فتاوی رضویہ شریف ہے یہ بطور تحفہ ملا تھا. سبحان اللہ. مطالعے پہ فتاوی رضویہ پڑھنے پر تحفہ ملا، تو مثلا 20-25 جلدیں تو پڑھی لیں گی. 24 تھی تو کتنی پڑھی تھی؟ اس وقت تک میں نے 11 جلدیں جو تھیں وہ بالاستیاب پڑھی تھی دور حدیث میں. دور طالب علمی میں 11 جلدیں پڑھ لینا بھی ایک بڑی بات ہے. پھر یہ والا انعام میں ملا تھا. واہ واہ. اچھا میروز بھائی کیا مصروفیت ہوتی ہے صبح سے چلیں آپ فجر کی نماز سے؟ صحیح صاحب صبح ان کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں، پھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے مدرسے اسکول. اس کے بعد میں بھی نکلتا ہوں، لیکن میں ایک مسجد بنوا رہا ہوں خدام المساجد کے تحت دعوت اسلامی. الحمدللہ ہمیں کہیں پہ بھی تنہا نہیں چھوڑتی، تو ایک مسجد کی ذمہ داری ہے تو وہ بنوا رہا ہوں. تو پہلے عموماً وہاں جاتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، زبردست جو بھی کام وغیرہ ہوتا ہے میٹیریل کا معاملہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہوں. اس کے بعد آفس چلے جاتا ہوں، چیک آؤٹ کرتا ہوں، پھر آفس مدنی چینل پر آئے. اچھا چلیں آپ اتنے سارے سلسلوں میں آئے، کوئی بھی آپ 5 سلسلوں کے نام بتائیں جس میں آپ کی حاضری ہوئی ہے. کھلے آنکھ چل رہے ہیں اس کے علاوہ؟ کھلے آنکھ میں ہوئی ہے، احکام تجارت میں ہوئی ہے، اور ہوتی رہتی ہے اس میں تو. جی کھلے آنکھ میں، احکام تجارت میں، آپ کا مدنی چینل میں. اس کے علاوہ رمضان شریف کے ضیاء رمضان ہے، نور سحر ہے، اور صبح کے سلسلے جو ہمارے دن صبح رمضان کے نام سے مختلف ہوئے ہیں. اسی طرح مدنی مذاکروں میں حاضری رہی ہے، مدنی مکالمے میں حاضری رہی ہے، آخری کیوں میں حاضری رہی ہے، ذہنی آزمائش میں حاضری رہی ہے. ماشاءاللہ بال بچوں والے ہیں اور ان کے گھر پر آئے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی سامنے بیٹھے ہیں، ایک ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ اپنا نام خود بتائیں اور آپ کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں. محمد شہروز اتاری، مدرسہ المدینہ سے حصہ ہے، اور اب دارالمدینہ میں کلاس 7 پڑھ رہا ہوں. ہماری مسجد ہے جس میں بھی تراویح پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پڑھ رہا ہے. تو ہم نے وہاں پہ بچوں کی تراویح کا اہتمام کیا. مدرسۃ المدینہ کے جو بچے ہمارے گرد و پیش میں رہتے ہیں، قریب مسجد کے 10-12 بچے ہیں، تو انہوں نے مل کے کچھ پارے ڈسٹریبیوٹ کر لیے تاکہ ان کی دہرائی بھی ہو جائے، پریکٹس بھی ہو جائے. تو اس میں شہروز بھی شامل ہیں، احمد بلال بھی شامل ہیں، اور دیگر بچے بھی. کتاب اتنی رکھی ہے، دعوت سبھی کے ماحول میں آپ آئے تو سب سے پہلے کون سی کتاب آپ نے خریدی تھی؟ سب سے پہلے فیضان سننا میں نے نہیں خریدی تھی، تحفہ بھی نہیں ملا. نہیں تحفہ بھی نہیں ملا تھا. ہوا یہ تھا ہماری والدہ نے ترغیب دی تھی کہ ہم کتابیں پڑھتے تھے، تم لوگ کتابیں نہیں پڑھتے. تو ہمیں جوش چڑھا، کچھ پاکٹ منی جمع کری، اور اس وقت جو جمع کی تھی تو ہم نے قرآن پاک کے علاوہ جو اسلامی کتابوں کا نام سنا ہوا تھا تو بخاری شریف کا سنا ہوا تھا.
بخاری شریف کا سنا ہوا تھا، تو بخاری شریف خریدنے کا ارادہ تھا، لیکن پھر وہ ذہن یہ بنا کہ بخاری شریف حدیثوں پر مشتمل ہے، تو مجھے حدیث پہ بھی کتاب چاہیے، سیرت پہ بھی کتاب چاہیے، تفسیر قرآن بھی چاہیے، شاعری بھی ہو، واقعات بھی ہو۔ شروع سے آپ ملٹی پرپز چلنے کی کوشش کر رہے تو ہیں؟ وہ کسی اسلامی بھائی کے سامنے تذکرہ ہوا، انہوں نے بولا میرے ذہن میں ایک کتاب ہے، آپ بولو تو لا دیتا ہوں۔ وہ لا دو بھائی، ایک ہی کتاب میں سارے کام ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے فیضان سنت لا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا پرانی ذہین والی اسلامی بھائی ہوگا، فیضان سنت قدیم کی فیضان یہ سنت۔ رکھی ہوئی ہے۔ ماشاء یہ تو اس کتاب سے تو ایسی محبت ہے، یہ میں چاہوں اس کو اگر دیکھیں نا صحیح صاحب جی، تو یہ خستہ ہو گئی ہے، مگر اب بھی آپ اسے لیکن یہ جو ہے نا یہ رکھتا ہوں میں تمام کتابوں میں یہ جس اسلام بھائی کے گھر میں ہوگی نا اس تھوڑی خستہ جو ہوگی کہ استعمال ہوئی ہے۔ یہ کتاب جو ہے سب سے زیادہ جو ہے فیضان سنت جو ہے جن کے گھروں میں ہے نا، یہ اس سے ایک الگ ہی محبت ہے۔ پھر وہ دعوت اسلامی کا نظام ہے نا، یہ درس دینا، چوک درس دینا، بیانات کرنا، لے کے جانا اٹھانا۔ اچھا پہلے تو پی ڈی ایف وغیرہ کا دور بھی نہیں تھا، صرف ہارڈ کاپی ہوتی تھی، کتابیں وغیرہ لے کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے۔ اچھا میروز بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل پر آپ آ گئے اور چھا گئے، واہ واہ واہ۔ تو یہ ہے کہ اب جاننے والے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جاننے والے بھی آپ کو ملتے ہوں گے جی، تو آپ نیکی کی دعوت دینا آسان ہو گیا، جو مشہور لوگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے نیکی کی دعوت دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اب پہلے یہ ہوتا ہے کہ جانا پڑتا تھا، اب یہ کہ لوگ خود راغب ہوتے ہیں، تو ایک مشہور ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی طرف لوگ آ رہے ہیں تو نیکی کی دعوت آسان ہو جاتی ہے۔ ہم تو اس میں لیں گے، تو اب کس طریقے سے کام ہو رہا ہے کہ میروز بھائی آئیں گے تو وہ 1 منٹ میں کام ہو جائے گا، شاید کوئی دوسرا کرنے جائے گا 1 گھنٹہ لگے یا 1 دن لگے اس کو۔ الحمدللہ مدنی چینل پر آنے سے پہلے ہی ظاہر سی بات ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی تھی اور مختلف ذمہ داریاں بھی تھیں، لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ چینل پہ آنے کی بعض چیزیں ایسی یعنی بعض سہولیات حاصل ہو جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر جان پہچان نکل آتی ہے، کچھ جو ہے نا وہ مانوسیت ہوتی ہے، تو آپ کو فلاں سے جی تو اس کی برکت سے بات تو یہ کہ آپ کو دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے، انہیں یاد نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اس طریقے سے واقعی میں بعض اوقات دینی کاموں کے کرنے کے حوالے سے آسانی رہتی ہے۔ کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، کسی گناہ سے روکنا ہے، یا جو بھی شرعی حکم بیان کرنا ہے، یا ہم جاتے ہیں ہم بیان کر رہے ہیں کسی مسجد میں، تو وہ اس کے ایک تعلق بن جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ دائی دائی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو۔ مفتی علی اصغر صاحب کی صحبت میں رہ کر آپ نے کوئی ایسی چیز سیکھی ہو جو آپ نے مفتی صاحب کی برکت سے آپ کو ملی ہے؟ کوئی نہیں، بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، واہ واہ، کچھ بتا دیں۔ لیکن 1-2 چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مفتی صاحب ہی سے سیکھی، کہیں اور سے نہیں سیکھی ماشاءاللہ۔ تو اس میں سے ایک چیز ہے چیزوں کو کراس چیک کرنا، فلپ کر کے چیک کرنا۔ اچھا، یعنی مفتی صاحب جو ہیں بالکل اپوزٹ سائڈ سے بھی چیزوں کو چیک کرتے ہیں اور اس پہ تحقیق کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ جب تنقیدی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں، یعنی پازیٹیو کریٹیسائز کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عابد باپو لائیں تو ساری چیزیں اوکے ہی ہیں، تو یہ حسن زن پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب آپ مدنی چینل کے تناظر میں دیکھیے یا ایک دینداری کے تناظر میں آپ دیکھیے، تو بعض اوقات آپ کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ آپ لوگوں پہ یوں اندھا اعتماد نہ کریں، بلکہ آپ کراس چیک کریں، چیزوں کو فلپ کر کے چیک کریں۔ تو یہ جو چیز مجھے سیکھنے کو ملی نا، یہ مفتی صاحب سے ملی۔ اچھا آپ نے ہی مفتی علی اصغر صاحب کا نام دیا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور آپ کیا ہے ایسا کیا ہے حضرت آپ کا رشتہ ان کو؟ رشتہ تو اصل میں زیادہ تر پروگرام میں مفتی صاحب کے ساتھ ہی کرتے ہیں نا۔ کیوں مفتی صاحب کے ساتھ ہی کر رہے ہیں؟ اور بھی مفتیان اکرام ہیں، اور آپ سے جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا، ایسا کیا رشتہ ہے؟ ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں۔ استاد شاگرد کا، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، اور مفتی صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے، میری غلطیوں کو درگزر فرماتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور میں مدنی چینل پر جو آیا، اولین پروگرام جو میں نے کیے، پہلا پروگرام تو عبدالحبیب بھائی کے ساتھ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی کیا تھا، لیکن پھر جو باقاعدہ سلسلہ کیا، پروگرام کیا، تو وہ تھا احکام تجارت۔ جیسے احکام تجارت کے لیے پہلے سے کام کر رہا تھا میں آلریڈی، تو اس کی وجہ سے، اور مفتی صاحب کے ساتھ پھر مفتی صاحب النور جامعۃ المدینہ جو ہے ہمارا، فیضان مشتاق جو کہلاتا ہے، نور مسجد کے ساتھ، اس کے ناظم جدول رہے اور نور مسجد کے خطیب بھی رہے، تو میرے پڑوس تھا یہ، تو یوں آنا جانا بہت زیادہ تھا، تو وہ شروع سے یوں رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باقی دوسرے مفتیان اکرام کے ساتھ بھی ترکیب ہماری مضبوط ہے۔ ماشاءاللہ۔ حافظ قرآن ہے، میں چاہوں گا کہ کوئی ایک سورت کی تلاوت ہو جائے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان صدق اللہ العظیم. ہاں مہروز بھائی کے دونوں شہزادے احمد بلال اور فیروز ماشاءاللہ. آئیے بیٹا کچھ دونوں مل کر کلام سنا دیں. کون سے سنائیں گے؟ وسلم علیہ حبیب رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول. اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک دم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ماشاءاللہ رسول سبحان اللہ. یہ تو اچھے ناظمہ بنیں گے انشاءاللہ. مہروز بھائی کی مصروفیت میں گھر بھی ہے, ہوں اسلامی بھائی سے ملاقات بھی ہے, مسجد کے معاملات بھی ہیں, مطالعہ بھی ہے, پھر اس کے بعد مدنی چینل کی ذمہ داری بھی ہے. کیا کہیں گے حضرت؟ اللہ پاک ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے. آمین. اور اس میں دیکھیں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ملٹی پرپس بنانا. زبردست زبردست. محسن بھائی یہاں میں ایک بات عرض کروں, آپ دونوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ہوں, آپ دونوں ہوں, یا مدنی چینل کے دیگر اسلامی بھائیوں یا دعوت اسلامی والے ہوں, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ پیر و مرشد کے صدقے میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا ہوا ہے اور ہمیں اتنے آپشن ملے ہوئے. الحمدللہ. نہیں تو لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتے کہ انہیں کرنا کیا ہے, فارغ ویلے پڑے ہوتے ہیں, کچھ کرنے کو نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت ہے پھر بھی کہنے کو وہ مصروف ہے. ہاں پھر بھی کہنے کو مصروف ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہم ایسے ادارے, ایسے پیر کامل, ایسی تحریک سے وابستہ ہیں کہ جس نے ہمیں نہ صرف انگیج کیا بلکہ پازیٹیو انگیج کیا. ماشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو یہ جو مصروفیت ہے ساری, اس میں ہماری فضیلت نہیں ہے بلکہ یوں یہ مانگنی چاہیے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں, بلکہ تجربہ پڑتا ہے جب آپ ادھر ادھر جاتے ہیں, پھر آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے بولنے میں جان بھی نظر آتی ہے. میں تو کہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں مشورہ دوں گا, آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آ جائیں, انشاءاللہ آپ کی ٹینشنیں بھی ختم ہوں گی, اور یہ فارغ رہتے ہیں نا, شیطان کی فیکٹری بنا رہتا ہے دماغ, یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. سوچنے کا اتنا ٹائم نہیں ملے گا آپ کو, سوچیں گے ایک کام کے بعد دوسرا کام ہوگا. جیسے ابھی آپ دونوں بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں پر, اور ہم تینوں جو ہیں بس اس میں ہیں کہ جلدی سے یہ ذرا معاملہ ہمارا نمٹے تو ہم دوسری مصروفیت میں. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے جی. ماشاءاللہ. آپ کا نام باجی؟ ہادیہ علی. بھائی آپ کا نام؟ امالی اٹانی. ماشاءاللہ. آپ کا نام باجی؟ صوفیہ مرزا. صوفیہ مرزا علی. اچھا, صوفیہ مرزا علی. اجوا. ارے ماشاءاللہ بھائی, ان کا بھی تعارف کروا دیں. یہ آپ کی شہزادی ہیں؟ یہ میری بیٹی ہے ہادیہ علی, یہ میری بھتیجی ہے صوفیہ مرزا ماشاءاللہ, اور یہ میری بھانجی ہے اجوا خان. ماشاءاللہ. یہ کچھ سنا دیں, ان سے بھی کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں. تینوں مل کے سنا دیں. آپ ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, آپ تھوڑے سے ادھر ہو جائیں جی, یہاں کھڑے ہو جائے بیٹا بیچ میں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. میرے بچے آپ بھی کچھ سنائیں گے؟
جی سنائیے کیا ٹائم اللہ ہی اللہ مقبول آمینہ پھول اللہ ہی اللہ جیب میں کیا ہے حضرت ابھی ہیں؟ حضرت ابھی کیا ہے ہائی جیٹ کی چابی ارے یہ صحیح سب گاڑی کی چابیاں یہ اپنے قبضے میں رکھتے ہیں. اچھا کہیں کوئی جا نہ سکے. کوئی جا نہ سکے بھائی یہ چابی اپنے پاس لے کر رکھیے بھائی. گاڑی چلانا آتی ہے والی آتی ہوگی جی پہیے والی ہاتھ سے چلتی ہے والی آتی ہوگی ہے نا. اللہ تعالیٰ بھائی آپ کی فیملی کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج کا ہمارا پروگرام ہوا. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی جنتی 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 جنتی. ہے رب کی مزیداری دیکھو لو دیکھو یہ دائی ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں فضل بندوں پر